بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے کہ دسمبر میں جب یورپ میں، یو کے میں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ یا بیسیکلی کرسچنس مینلی جو کنٹریز ہیں، جو دنیا کا خطہ ہے، وہاں پر بسنے والے جو مسلمان ہیں، جب بھی کرسمس کا موقع ہوتا ہے، عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق وہ یا اپنا فیسٹیول، اپنا یہ تہوار، اپنی یہ چھٹی اور ان کا ایک جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ جب مجھے مناتے ہیں تو مسلمان ان کے ساتھ ورکنگ کولیگس، ان کے ساتھ پڑھنے والے، نیبرز، پڑوس میں رہنے والے، جاننے والے، تو مسلمان ان کو وش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ دن اچھا گزرے اور آپ کو یہ خوشی ہو۔ اور یہ ایک اخلاقی اور ایک انسانی قدر ہوتی ہے اور ایک انسان کا تقاضا ہوتا ہے، اور کہ دکھ سکھ میں دوسرے انسانوں، جہاں بندہ رہتا ہے کہ وہاں دوسرے انسانوں کے دکھ سکھ میں انسان شریک ہوتا ہے۔ جب بھی موقع آتا ہے تو اس پر مسلمان جو ہے کافی سارے بیسیکلی اور زیادہ تر جو سب کانٹیننٹ سے ہیں، انڈیا پاکستان سے، وہاں سے وہ فتوے لاتے ہیں کہ ایسا کہنا حرام ہے اور عیسائیوں کو وش کرنا یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ آئیے میں چند مثالیں قرآن پاک سے، حدیث پاک سے آپ کو دوں گا کہ اسلام جو ہے وہ بڑا پیارا مذہب ہے، دین ہے ہمارا الحمدللہ، اور اسلام سے بڑا کوئی اعتدال پسند اور وسیع و ظرف دین نہیں ہے۔ ٹالرنس کرنے والا، رواداری کا درس دینے والا، محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دینے والا، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ دنیا کے لیے وہ زحمت ہوں، یا دنیا کا ایک جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، وہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق اس میں یعنی وہ ان کو وش نہ کر سکیں۔ یہ عقل بھی نہیں مانتی۔ چند چیزیں میں آپ کو ریفرنسز سے بتاؤں گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، مسند امام احمد بن حنبل، صحیح بخاری سے مختلف کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، بتایا گیا کہ یہود عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور بتایا گیا وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق سرکار نے فرمایا ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز اہل کتاب اگر کر رہے ہوں تو وہ اگر مسلمان بھی کریں، مصلحتاً مسلمانوں کا فائدہ ہو کریں، تو وہ کرنے سے بندہ ان میں سے نہیں ہو جاتا۔ ہم اپنے لحاظ سے، اپنے عقیدے کے ساتھ ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں، لیکن ایک میں آیت کا حوالہ دوں گا۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر غالباً 30 ہے، آپ خود اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک بیٹا مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیارے محبوب بندے ہیں۔ پہلے سپارے سے لے کر سورہ بقرہ، سورہ مریم میں پوری صورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی ولادت پر سلام بھیجا کہ سلام ہو اس دن پر، سلام علیہ یوم ولدت علیہ و یوم یبعث و یوم ابعث و یوم اموت حیا، اس طرح کی آیت کریمہ ہے کہ اسلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مبعوث ہوں گا، اٹھایا جاؤں گا، جس دن میں میرا وصال ہوگا۔ تو نبی کی ولادت پر سلام بھیجنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ تو ہم اپنے عقیدے کے مطابق اگر عیسائیوں کو اس دن ان کے عقیدے کے مطابق نہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں آئے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ خوش ہوں اس دن، ان کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہہ دیں، تو اس میں کچھ مذاقہ نہیں، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ کرسمس، کرائسٹ اور میس، کرسمس کرائسٹ یا مسیحی یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور میس اور آپ کی پیدائش۔ اسی طرح ہیپی اور میری دونوں کا مور اور لیس ایک ہی مطلب ہے، خوش ہونا، مسرت، ریجوائسنگ، سیلیبریشن، خوش ہونا، کہ اس دن خوش ہونا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر تو قرآن پاک میں ذکر ہے مسلمان تو خوش ہوں گے۔
اپنا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر ہم ایک نرمی، ایک مدارت، حدیث پاک کے لفظ ہیں، مصنف امام ابن ابی شیبہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی وزڈم اور دانائی مدارت ہے، یعنی مدارت کا کرنا، یعنی دینی فائدے کے لیے نرمی برتنا، نرم ہونا، اعتدال پسند ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خود فرمان۔ اب آگے آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سب کو معلوم ہے، سارے فرقے اس پر متفق ہیں کہ مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہود کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، ان کے تمام جن کا میں نے ذکر کیا سورۃ توبہ میں، عقیدے کے باوجود معاہدہ کیا۔ سرکار کو معلوم تھا، معاہدہ کیا، اور معاہدے کی یہ ایک شک تھی کہ اگر مدینے پر چڑھائی ہوگی، بیرونی حملہ آور کوئی ہوگا، ہم سارے مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کچھ باتوں میں دینی منفعت اور فائدے کے لیے ملنا سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے۔ اسی طرح قرآن نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔ قرآن نے صحیح جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو نکاح کا حلال کرنا، ذبیحہ کا حلال کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اہل کتاب کے ساتھ ان کے تمام عقائد کے باوجود یہ سارے معاہدے کرنا، یہ ایک نرمی، وسیع تر مفاد کے لیے، یہ سنت رسول سرکار کی رافت و رحمت کا نتیجہ ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ اسلام وہ پھر رہا ہے، وہ پھول رہا ہے۔ اسی طرح نجران کی حبشی آئے اور نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور وہ 20 دن مسجد نبوی میں رہا اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق سرکار کی مسجد نبوی میں انہوں نے عبادت کی۔ اسی طرح حبشی کچھ آئے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے ایک کھیل کھیلا، یلعبون کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر، اور یہ سیاستہ کی حدیث پاک کے اندر۔ حضرت مئی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کی اس طرح کاندھے مبارک پر میں نے کاسانہ نبوت پر میں نے اس طرح ٹھوڑی رکھی اور میں وہ کھیل دیکھتی رہی۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک صحیح سیاستہ کی حدیث پاک میں زمانہ جاہلیت کے کوئی نغمے، کچھ گیت تھے جو کچھ بچیاں گا رہی تھیں مسلمانوں کی عید کے موقع پر، اور صحابہ کرام میں سے کچھ غالباً خلفائے راشدین میں سے آئے تو انہوں نے منع کرنا چاہا۔ سرکار نے فرمایا رہنے دیں، آج ہماری عید ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے گیت، اس طرح کے گیت ہماری عید مسلمانوں کے دن پر، تو یہ ساری چیزیں فلیکسیبلٹی، ایک نرمی، اعتدال پسندی جو اسلام کا خاصہ ہے، یہ شو کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، آیت نمبر غالباً 64 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ ہے اہل کتاب آؤ، ان باتوں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں جو ہم ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو کامن ہے، کامنالٹیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ دشمن نہیں ہوتا، کہ جو کامن چیزیں ہوتی ہیں ان پر ان کے ساتھ ملنا، اکٹھا ہونا، اسلام کا یہ نیچر ہے، یہ قرآن ہے۔ اب آئیے، آپ حیران ہوں گے جو غالباً اس موضوع پر کم لوگ اس چیز کو یہ کوٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی خود بھی اس آیت کو دیکھیے، اس کی تفسیر دیکھیے، آیت کریمہ جو میں ابھی مینشن کرنے لگا ہوں، سورہ الممتحنہ ہے، پارہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر 8 ہے، اور اس کا ڈائریکٹ میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا تاکہ یہ ویڈیو شارٹ رہے اور آپ سنیں۔ فرمایا، اور تفسیر ضیاء القرآن کا ہاؤ بہو ترجمہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی وہ کافر لوگ جو کافر تھے، جنہوں نے جنگ بھی نہیں کی، وہ پرامن تھے تمہارے لیے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ معصوم ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، لا ینہاکم اللہ، تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ تم جو ہے وہ احسان کرو۔ احسان ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دلجوئی کرنا، نرمی برتنا، نیکی کرنا، خدمت کرنا، اور فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس ضمن میں علامہ ابن عربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ تقسطوا کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو، ایسے کفار جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا، جنہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، وہ امن اور سلامتی والے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دکھ سکھ میں وہ شریک ہوتے ہیں، یہ اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں۔ علامہ ابن عربی وہ فرماتے ہیں کہ ایسے کفار کو اس آیت کی تشریح میں ان کو حسن سلوک کے طور پر اپنے اموال میں سے کچھ حصہ دے دو تاکہ ان کی دل جوئی ہو۔ تو اسلام تو دل جیتنے کی بات کرتا ہے، یہ قرآن ہے، جو مرضی تفسیر آپ پڑھیں۔ تو ایسے سارے کفار برے نہیں،
ایسے کفار نہ وہ کسی سازش میں شریک ہیں، وہ امن ہیں، پرامن ہیں، آپ کے دوست ہیں، دکھ سکھ میں وہ شریک ہوتے ہیں، ایک انسانی جسے کہتے ہیں تعلق ہے، ان کے ساتھ نرمی برتنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، دل جوئی کرنا، رافت و رحمت کا ان کے ساتھ رویہ رکھنا، یہ قرآنی حکم ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں۔ اب آئیے، جو یو کے ہے، یورپ ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سارے ممالک ہیں، یہاں پر ہمارے جب 1950 سے پہلے مسجدیں نہیں تھیں، مسجدیں بنی، اب ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسجدیں بنی، ان لوگوں نے اجازت دی، حکومتوں نے اجازت دی، سپورٹ کیا، مسجدوں کو فنڈ کیا، اور ابھی کرونا وائرس کی جو لہر آئی ہے، اپنے فرلو اسکیم کہتے ہیں اس کو، تو یہ تمام یعنی جو گورنمنٹ ہے، یہ حکومت ہے، برطانیہ کی حکومت، یہ تمام اپنے ورکرز کو انہوں نے کہا کہ جتنے بزنسز ہیں، ورکرز ہیں، ان کو 80% تنخواہ ہم دیں گے۔ انہوں نے بلا تفریق ہمارے مسجدوں کے اماموں کو، مسجدوں کے سٹاف کو بھی وہ تنخواہ دے رہے ہیں، یوتھ کی مد میں وہ گرانٹیں دیتے ہیں، اسی طرح بے شمار اور فائدے دیتے ہیں۔ اور میں اگر اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں لوگ، ہمارے مذہبی حضرات، وہ نعت خوان ہوں، مقررین ہوں، خطباء ہوں یا پیر ہوں، وزٹ ویزا پر آتے ہیں، یہاں پر آ کر وہ پیسے کماتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس ملک میں آ کر، ان ملکوں میں جا کر پیسے لے کر جاتے ہیں، وہاں پر مدرسے بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے پرامن ماحول، اور اس پرامن سوسائٹی میں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ان کے عقیدے کے مطابق نہیں، اور نہ ہی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سیلیبریٹ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وش کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپنے عقیدے کے مطابق، کہ آپ خوش ہیں، کہ ہم آپ کو وش کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوں، آپ کا یہ پرمسرت دن ہے، آپ اس میں خوش رہیں۔ یہ بات کہنا یہ کوئی جرم نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، نہ اس سے استغفر اللہ معاذ اللہ کفر کا لزوم ہوتا ہے۔ فقہ اگر آپ پڑھیں تو تہذیب و تمدن، عرف عام، مفتی جب فتویٰ دیتا ہے، جس مفتی کو عرف عام کا نہیں پتا، تہذیب و تمدن کا نہیں پتا، حالات کا نہیں پتا، وہ ہرگز علماء فقہاء فرماتے ہیں وہ فتویٰ نہ دے۔ تہذیب و تمدن موجودہ یہ بتاتی ہے کہ اس ماحول میں اگر یہ سوسائٹی جن میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پرامن ہے، یہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، پیسے دیں، سب کچھ کریں، ہمیں گھروں سے نکالیں نہ، سعودی عرب اور عرب کنٹری مسلمانوں کو غلاموں کی طرح رکھیں، تنخواہ نہ دیں، مسلمان وہاں پر روتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اپنے ملک میں بم دھماکے ہوں، مسجدیں محفوظ نہ ہوں، اور اس جگہ مسجدیں محفوظ، ہر طرح کی ہمارے ساتھ یہ لوگ تعاون کریں، تو ہم اگر ان کو ایک دن وش کر دیں، خالی سیلیبریٹ نہ کریں، وش کر دیں، اور یہ ہمیں چھیڑے نہ، ہمیں اسلام پر ہم بڑے بڑے ہال بک کر، بڑی بڑی یعنی جگہیں بک کر، پارکوں کے اندر بڑے بڑے اجتماع کریں، سب کچھ کریں، مذہب کے مطابق کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، یہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور ہم ان کو ایک دن میں منہ سے اگر لفظ بول دیں تو کون سا استغفر اللہ معاذ اللہ، اس سے کفر لازم آ جائے گا۔ اس لیے خواتین و حضرات، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں فقہاء کرام، اولیاء اعظام اور صلحاء جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، محبت کے ساتھ انہوں نے اسلام کے اندر داخل کیا، اور الحمدللہ اس عاجز نے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دیتی ہے، کسی کو اگر ایمان کی دولت دیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحمدللہ کل بھی ایک خاتون نے میرے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، اور الحمدللہ 250 لوگوں نے کل تک میرے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کس لیے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، لیکن نرمی، محبت، رافت و رحمت، بھائی چارہ، ان کے ساتھ دکھ سکھ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ بیمار ہوا، سرکار تشریف لے گئے، سرکار کا تشریف لے جانا تھا، محبت، اور سرکار نے دعوت دی، دعا کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ بے شمار ایسے مثالیں ہیں۔ کفار کے جب آتے، ان کے وفد آتے، ان کے لیڈران آتے، تو سرکار کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ یہودی کا جنازہ آ رہا تھا، سرکار کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ تو بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ امام ابو یوسف جو حنفی ہیں، سنی ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق اور شام کی سرحدوں سے واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ نے عراق اور ایران کی سرحدوں پر ایک معاہدہ کیا اہل کتاب کے ساتھ کہ ان کے گرجوں کو، خانقاہوں کو نہیں گرایا جائے گا۔ معاہدہ کیا، معلوم تھا کہ یہ شرک کرتے ہیں، معلوم تھا ان کا عقیدہ کیا ہے، معلوم تھا کہ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، معاہدہ کیا، اور معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ یہ نمازوں کے علاوہ اپنا ناقوس بھی بجا سکتے ہیں، یعنی اپنے مذہب کے مطابق یہ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج سیناریو یہ ہے کہ آج سیکشن آف دا میڈیا مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، اسلام کو ایک دہشت گردی کا مذہب، ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے، بم دھماکے اور یہ ساری چیزیں، ہمارے کچھ لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے
اسلام کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہمیں مسجدیں دیں، ہمارے پیران نعت خوان مذہبی لوگ ان کو پیسے بھی دیں، ہمیں گرانٹیں دیں، اپنی عبادت کرنے دیں، اور قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کریں، تو ہم ان کے ساتھ احسان کیسا کر سکتے ہیں؟ وش کر سکتے ہیں، اور یقین کریں یہ اگر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ہمارے ساتھ احسان کریں، ہم کہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، ہیپی کرسمس، یا اپنا عقیدہ رکھتے ہوئے نہیں کہیں گے، یا آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوں گے، تو یقین کریں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انسانی قدروں والی چیز ہوگی۔ اس لیے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے۔ الازہر عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پی ایچ ڈی ان کے شیخ الازہر، جن کو ہزاروں حدیث پاک زبانیں یاد ہوتی ہیں، اور پی ایچ ڈی اسکالرس کا وفد ہر سال، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، ہر سال وہ جاتے ہیں اور اپنا جو چرچ ہوتا ہے چرچ لیڈر کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو مبارکباد دینے سے، صرف یہ کہنے سے کہ آپ خوش رہیں، بندہ کوئی استغفر اللہ معاذ اللہ کسی کی عقیدے میں فرق نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عرف عام کیا ہے، تہذیب و تمدن کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق میں نہیں، اپنی اولاد کی اور اپنے مسلمانوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اسلامی عقیدت اور اقدار کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انسانی قدروں، اعتدال پسندی، وسیع و ظرفی کا اگر مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اگر وش کر دیں، تو یہ کوئی اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، قرآن پاک کے سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے، اسلام کی مزاج کو، سرکار جو رحمت العالمین ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، جن بزرگوں نے، ہمارے اپنے بزرگوں نے فتوے دیے، وہ کسی اور کانٹیکس میں تھے، اور وہ یقین کریں وہ سارے فتوے دینے والے بزرگ ان ملکوں میں نہیں آئے، ان حالات سے نہیں گزرے، اور ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں۔ اور ہمارے بے شمار بزرگ اور بڑے بڑے اکابر علماء جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، اسلام کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان باتوں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ بھی ایسا کریں، آپ نہیں کرتے تو نہیں کریں، آپ اچھے مسلمان ہوں گے۔ جو کرتے ہیں، وش کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے دیں، وہ مسلمان ہیں، وہ صحیح العقیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نیتوں کی حامل ہے، نیتیں جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نیتوں سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہدایت دیتی ہے۔ اور میں نے مثال پیش کی اس عاجز کے ساتھ، بندہ گناہگار کے ساتھ 250 لوگوں نے، جس کے اندر ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور قادیانی بھی تھے، سارے اس قسم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح مسلمان بنائے، سرکار کی رحمت و رحمت پر عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی جو صحیح روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت بڑے مسائل کا شکار ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کی ضرورت نہیں۔ واٹس اپ جو گروپ ہیں علماء کے، مذہبی لوگوں کے یا عام لوگوں کے، ان کے اندر اس کو یعنی بحث مباحثہ اور نفرت بڑھانے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرورت نہیں ہے۔ امت کے مسائل اور ہیں، ہماری جو جنگ نسل ہے وہ ڈرگ کی طرف جا رہی ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم سارے مل کر لوگوں کو دین کی قریب کریں، اور جو غیر مسلم ہیں محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، قرآن پاک کے حکم کے مطابق اپنی دینی اقدار، عبادات اور عقائد کو پکڑتے ہوئے رخصتی جو اسلام نے، اہل سنت نے، علماء نے، فقہاء نے، ولیوں نے دی ہے اس کو اپناتے ہوئے اسلام کا امن اور محبت کا، بھائی چارے کا پیغام عام کریں، تاکہ لوگ اسلام سے خارج نہ ہوں، داخل ہوں۔ ہم خارج کرنے والا نہ بنائیں، اسلام میں داخل کرنے والا بنائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔